حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں سے دھوپ نہیں آ رہی پردے ہٹا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما الناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعت 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 العجل العجل العجل. یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خیر المبشرین ومنذرین وشفیع المذنبین المخاطب بطہ یاسین النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد. ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. صلوات محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ایک دم سے لائٹ جانا جو ہے وہ کسی نہ کسی شخصیت کی آمد ہے، اور انسان کی مومن ہونے کا پتہ، اس کے محب ہونے کا پتہ آسانی میں نہیں چلتا، مشکل میں چلتا ہے. کہ مشکل میں کوئی مومن کتنا اپنے امام کے ساتھ ہے. آسانی میں تو سبھی ساتھ ہوتے ہیں، ہے نا، کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے نا. آسانی میں تو سبھی ساتھ ہوتے ہیں. بات جب ہے، میں نے ظاہر ہے تقریباً 2-3 سال سے ہمارا محرم جو ہے وہ گرمیوں میں آ رہا ہے، اور کراچی میں زیادہ تر میں محرم کے اندر یہاں نہیں ہوتی، کراچی میں ہی ہوتی ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت شدید، آپ پھر بھی بہت اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت چھوٹے کمرے میں اور بہت شدید حبس کے اندر. اسی طرح وہاں لائٹ چلی جاتی تھی، اور یقین کیجئے میں حیران ہوں. وہ لوگ جن کو بہت شدید گرمی بھی لگتی ہے، وہ لوگ جو بہت پریشان بھی ہوتے ہیں، شاید کوئی اور محفل ہوتی تو اٹھ کے چلے جاتے، برداشت نہیں ہوتی. یہ حسین کے خون کا کمال ہے کہ اس گرمی کے باوجود آپ یہاں بیٹھیں گے، مجلس کو پورا کریں گے. اس حبس کے باوجود شدید ترین سردی میں نہ مجلسیں رکی، نہ شدید ترین گرمی میں مجلسیں رکتی ہیں. یہ حسین کے خون کا کمال ہے. شدید دھوپ میں بیٹھ کر بھی لوگوں نے مجلسیں کی ہیں، اور شدید برف باری کے اندر بھی ہم نے مجالسوں کو
دیکھا ہے تو اس بہترین عمل کے اوپر نہ ہی دشمنوں کی دشمنی کا اثر ہوتا ہے، نہ ہی موسموں کے اثرات ہوتے ہیں، ہے نا، نہ ہی اپنے گھر کے عمل ہمارے اثرات کرتے ہیں۔ عام دنوں میں شاید ہم نہ نکل پائیں، لیکن یہ محرم وہ خاص زمانہ ہوتا ہے جتنی مشکلیں ہماری گھر میں ہم گھر میں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور اگر نہ جا سکیں، کوئی ایسی مشکل آ جائے، آپ اس مومن سے پوچھیے جو گھر میں مجلس کے لیے نکل نہ سکتا وہ تڑپتا کیسے ہے؟ مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہے، لگتا ہے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی انہی دنوں کے اندر جب محرم شروع نہیں ہوا تھا اور یہ کرونا کی وجہ سے ہم سوچ رہے تھے کہ محرم کیسے ہوگا، پریشانی تھی نا، محرم کیسے ہوگا، وہ مومن کی تڑپ تھی اندر کی کہ ہمیں حسین کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے، کریں گے جیسے بھی کریں گے غم حسین کو انجام دیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو دشمن ہے نا، یہ ڈرتا ہے ہماری اس عزاداری سے۔ اتنی بڑی سازش ہوئی اور دنیا میں بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ مجلسیں نہیں ہو پائیں گی، یہاں تک کہ بہت سارے شیعوں کو بھی لگ رہا تھا مجلسیں نہیں ہو پائیں گی۔ پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حسین کا ماتم نہیں ہو رہا ہو، نہ کوئی بیماری روک پاتی ہے اس کو، نہ تلواریں روک پاتی ہیں، نہ ظلم روک پاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا ایمان اچھا ہے، برا ہے، نماز پڑھتے ہیں، نہیں، مجلس حسین ہر جگہ ہوتی ہے۔ پروردگار عالم عزاداروں کو سلامت رکھے۔ ہماری مجال نہیں ہے، ہم نہیں کراتے، نہ ہماری مجال ہے کہ ہم قائم کریں، یہ اللہ کراتا ہے۔ وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ اس کو قائم رکھے ہوئے، اس لیے اس کے اوپر نہ موسم کے اثرات ہوتے ہیں، نہ اس کے اوپر ہماری مشکلات کے اثرات ہوتے ہیں، نہ دشمنی کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ مجلس حسین چلتی ہے اور چلتی رہے گی۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ بس ایسا کریں، جس کے بچے ہی اپنے پاس بٹھا لیں، جن کے یہ بچے ہیں نا، وہ اپنے بچے اپنے پاس بٹھا لیں، بس یہ کام کریں۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ پروردگار آپ کو یہاں بیٹھنے کا اجر عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کا رحم ہے، پروردگار عالم کا کرم ہے کہ ہم پھر بھی بہت اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے جو اس نے نعمتیں دی ہیں تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ نحل کی آیت ہے، تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تب بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ امام فرماتے ہیں اپنی دعائے عرفہ کے اندر، اے پروردگار تو میرا وہ رب ہے کہ تو نے جب مجھے پیدا کیا تو ایک نعمتوں پہ صبر نہیں کیا۔ بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، بس کافی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ نے جب مجھ پر نعمتیں اتاری تو کچھ نعمتوں پہ صبر نہیں کیا، نعمتوں کی بارش کی، مسلسل نعمتوں پہ نعمتوں۔ درود پڑھ دے گا محمد علی بس آپ جو بڑے بیٹھے تھوڑی سی توجہ رکھیں، بچے تو اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، ایک دفعہ درود پڑھ دے گا محمد علی محمد۔ امام فرماتے پروردگار تو نے میرے اوپر بس نہیں کی، نعمتوں کی بارش کر دی۔ ایک نعمت پہ تو نے صبر نہیں کیا کہ ایک نعمت دی اور ختم، نعمت دیتا رہا، عطائیں کرتا رہا میرے اوپر۔ میں نے اطاعت کی تو پورا صلہ دیا، میں نے دعا مانگی تو قبول کر لیا، میں نے شکر ادا کیا تو شکریہ کو قبول کیا، اور جب میں نے شکریہ ادا کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم خدا کا شکر عطا کرو گے تو خدا تمہیں زیادہ دے گا، تو تو نے زیادہ دیا۔ جب بھی میں نے شکر ادا کیا تو تو نے زیادہ دیا، وہ خدا اس انداز سے دینے والا ہے۔ آپ سوچئے قرآن کہتا ہے ما غرک رب الکریم، تجھے کہہ رہے کریم رب سے کس شے نے بہکایا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، درود پڑھ دے گا، اللہ کا لطف یہ ہے اللہ نے آپ کو قیمتی ترین نفس عطا کیا۔ ٹھیک ہے، مولا کے جملے میں آپ سے بیان کرتی ہوں، قیمتی ترین نفس ہے جو اللہ نے آپ کو، روح جو عطا کی ہے، نفس۔ آپ کی، میرے جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، میرے جسم کی کوئی قدر، میری اصل قیمت میرے نفس کی ہے، اصل قیمت یہ جو روح میرے اندر ہے اس کی قیمت ہے، اس نفس کی قیمت ہے۔ امام نے فرمایا تم اگر اپنا نفس بیچنا چاہتے ہو، کوئی ہوگا نا خریدار،
علی کا نفس کا خریدار رسول تھے، اللہ تھا، اللہ نے یہ نفس خرید لیا اور اپنی مرضی دے دی۔ تو اپنا نفس ہم بھی بیچتے ہیں، سبھی بیچتے ہیں، سب بیچتے ہیں، اپنا نفس سب بیچتے ہیں، ہم سب بیچنے والے ہیں اپنے نفس کو۔ لیکن کیسے بیچیں؟ لیکن جب آپ کوئی گھر بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بروکر کہتا ہے کہ اچھا بیچ رہے ہیں تو ہمیں بتائیے گا، کم قیمت مت لگائیے گا، اس کی یہ قیمت ہے، ویلیو ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، سونا بھی بیچتے ہیں، تو آپ عقل مند ہوں گے تو پہلے مارکیٹ ویلیو لگائیں گے کہ مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہے، اس حساب سے اس کو بیچیں گے، ہے نا۔ امام نے فرمایا آپ کے نفس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، منیمم اور میکسیمم، ہے نا، یا منیمم ہوگی یا میکسیمم، کم سے کم زیادہ سے زیادہ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم اپنا نفس بیچنا چاہ رہے ہو تو کم ترین قیمت، منیمم کم ترین قیمت تمہارے نفس کی جنت ہے۔ اگر جنت کوئی وعدہ دے تو اس کو نفس بیچ دو۔ اگر تم سے کہے کوئی جنت، ہم تمہارا نفس خرید رہے ہیں، تمہیں جنت دیں گے، تو تم اس کو بیچ دو۔ اور بلند ترین جو اس کی منزل ہے، نفس کے بلند ترین منزل نفس بیچنے کی، خریداری کی، وہ رضائے پروردگار عالم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اب آپ سوچئے ہم اپنا نفس کیسے بیچتے ہیں؟ صبح کی نیند پہ بیچ دیتے ہیں، 5 منٹ ابھی اٹھتے ہیں، 5 منٹ ابھی اٹھتے ہیں اور صبح کی نماز برباد۔ پھر کھانا بنا رہے ہیں، کوئی کام ہو رہا ہے، گھر کے اندر تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو جائے، سب سے زیادہ جو چیز ہمارے یہاں برباد ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ آج نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ٹائم ہی نہیں ملا۔ ٹائم کیوں نہیں ملا نماز کے لیے؟ ٹائم آپ سوچیے، یقین کیجیے میں امام کی اس حدیث کو پڑھتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت کی جب آپ نماز چھوڑتے ہیں نا، ایک وقت، فقط ایک وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں، پوری دنیا، کتنی بڑی دنیا ہے، پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس پوری دنیا کو آپ صدقہ کر دیں۔ یہ تو میرے بس میں ہی نہیں ہے، یہ تو بس میں نہیں، میں پورا گاؤں تو خرید نہیں سکتی، میں دنیا کہاں خریدوں گی؟ تو کہا اگر آپ کے بس میں ہے کہ آپ پوری دنیا خدا کی راہ میں صدقہ کر دیں، تب بھی اس ایک نماز کو واپس نہیں لا پائیں گے جو آپ نے چھوڑ دی۔ صرف ایک نماز جو آپ نے چھوڑ دی، اس کو واپس نہیں لا پائیں گے۔ اب دیکھیں، یہ بتائیں دنیا کے اندر سب سے بڑی ذات کون سی ہے؟ بچوں کو بھی معلوم ہے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے نا، پتہ ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی پتہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اس دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ میں۔ ہمارا خالق کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا، بچے بھی سنیں گے غور سے، جب ہم کہہ رہے ہیں سب سے بڑا اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا اللہ، جب ہم یہ بڑائی جو ہے اپنی اذانوں میں بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے نا، ہم یہ تمام تر جملے جو ہے وہ اذان میں بیان کرتے ہیں۔ اذان کیا ہے؟ اذان یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں بڑا ہوں، سارے کام چھوڑ دو، میں آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے محضر میں بلا رہا ہوں، اللہ اکبر، میرے پاس ہو جاؤ۔ بچوں نے کہا نہیں ہم نے تو ابھی کھیلنا ہے، تو اس کا مطلب بچوں نے کہا کھیل بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے، یہی مطلب ہوا نا، اللہ بلا رہا ہے، میں جہیں جا رہی تو میرا کھیل بڑا ہے۔ بڑوں نے کہا جی میں تو ابھی کھانا بنا رہی ہوں، جی کمپلیٹ ہو جائے، کپڑے دھو رہی ہوں یہ مکمل ہو جائے، جھاڑو دے رہی ہوں یہ مکمل ہو جائے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شرک کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ شرک ہے۔ آپ نے کہا اللہ تو بڑا نہیں ہے، کام زیادہ بڑا ہے، پہلے کام ختم کروں گی پھر تیری بات سنوں گی۔ اللہ نے تو پکار لیا تھا، اللہ نے تو مجھے پکار لیا تھا، میں نے اس کی بات پر جواب نہیں دیا۔ آپ دیکھیں ایک ہنڈیا چلانے پر روٹی بنا رہے ہیں، 2 روٹی بنائی تھی، ہم کہتے ہیں 2 رہ گئی ہیں۔ آپ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں عادت بنائی ہے، بعض اوقات میری بیٹی بھی گھبرا جاتی ہے، میں زندگی میں عادت بنائی ہوتی ہے کہ جب میں کپڑے بھی دھو رہی ہوتی ہوں، اور میں اول تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے کام کی ٹائمنگ ایسے رکھوں کہ بیچ میں نماز کی ٹائم میری ساتھ ہی ہو جائے، یہ تو میری ذمہ داری ہے نا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اپنے نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کے اوقات کی حفاظت کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ میں اپنے نماز کے ٹائم کو بچا کے رکھوں، اس ٹائم پہ میں کوئی کام نہ رکھوں، نہ کوئی شادی، نہ کوئی آنا، نہ کوئی جانا، نہ کچھ اور کام، یہ میرے نماز کا ٹائم ہے۔ مثلا میری ایک عادت ہے شروع سے، مجھے کئی سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، میں کہیں بھی مجلس پڑھتی ہوں میرا اصول ہے میں نماز سے ٹکرانے والی مجلس نہیں پڑھتی، میں کہتی ہوں یا مجھے نماز سے پہلے بٹھاؤ یا مجھے نماز کے بعد بٹھاؤ، درمیان میں جو نماز آئے میں وہ مجلس نہیں پڑھوں گی،
بہرحال ہر ایک کا انسان کا اپنا وہ ہوتا ہے. تو میں انسان بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ بڑا نہیں ہے، وہ کام بڑا ہے. آپ سوچیے کتنے منٹ لگیں گے. میں روٹی بنا رہی ہوں، 2 روٹیاں رہ گئی، چولہا بند کرے جائیں 5 منٹ لگیں گے، نماز پڑھ کے دوبارہ آ کے بنا لیں. کیا حرج کیا ہے؟ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے اور فوراً پہنچ جائیں گے، تو جب امام زمانہ پکاریں گے نا تب بھی آپ پہنچ جائیں گے. جب اللہ کی پکار پر نہیں پہنچ رہے تو زمانے کے امام کی پکار پر کیسے پہنچیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جب میں اللہ کی پکار پر ہی نہیں پہنچ پا رہی ہوں تو زمانے کا امام تو اللہ کا پیدا کیا ہوا بشر ہے نا، میں کیسے پہنچوں گی؟ تو اپنی زندگی میں عادت بنا لیں. یقین کیجئے بہت فائدہ اٹھائیں گے، بہت فائدہ اٹھائیں گے. آپ جھاڑو دے رہے ہیں وہیں روک دیں، جہاں دے رہے تھے وہیں روک دیں. خراب ہوتی ہو جائے، اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنا کام. کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ نماز کا ٹائم ہے، کپڑے دھو رہی ہوں، کپڑے سارے گیلے ہوئے ہیں، فوراً وہیں رکتی ہوں، اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، دوبارہ سے ایک سوٹ ہی خراب ہوگا نا، کیا ہوگا؟ اتنی بڑی عبادت تو نہیں جائے گی نا. ایک سوٹ ہی خراب ہو جائے گا، دوبارہ دوسرا دھو لوں گی. جہاں اتنے کپڑے دھل رہے ہیں وہاں ایک دوسرا سوٹ بھی دھل جائے گا. اگر انسان اللہ کی پکار پر لبیک کہنا سیکھ لے تو یقین کیجئے وہ امام کی زبان پر لبیک ضرور کہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ. اللہ سے مانگا کریں. قرآن نے کہا ادعونی استجب لکم. آپ بتائیں، امام اپنی دعا کے اندر کہتے ہیں باریلا کتنی نعمتیں تو نے بن مانگے دی ہیں. مجھے کچھ تکلیف ہے کہ اللہ نہیں جانتا مجھے کیا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں، مائیں سمجھتی ہوں گی، کچھ بچے اپنی چیزیں مانگ لیتے ہیں. ہمارے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے مانگتے نہیں ہیں، لیکن ماں کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کیا چاہیے. ماں کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ماں کو پروردگار نے ایسی طاقت دی. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، تو کیا اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا مانگنا چاہتی ہوں، کیا چاہیے مجھے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ جانتا ہے مجھے کیا چاہیے اور کیا دینا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے مجھے کیا دینا ہے. تو خدا تو جاننے والا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، درود پڑھ دے گا محمد علیہ محمد. خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. خدا جانتا ہے ہماری چاہتوں کو، جانتا ہے، وہ جانتا ہے مجھے کیا چاہیے. کیوں دیر کر رہا ہے؟ کیوں نہیں دے رہا؟ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. خدا دینے والا ہے نا. جب خدا، میں امام کی ایک دعا پڑھتی ہوں، امام کی دعاؤں کے اندر اے پروردگار جب میں تجھے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے. جب میں نے تجھے پکارا تو نے جواب دیا، لیکن جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں سستی کرتا ہوں. ہے کہ نہیں ایسا؟ جب اللہ ہمیں پکارتا ہے تو ہم سستی کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ فوراً جواب دیتا ہے. آپ دیکھیں اس بنا پر، آپ دیکھیں وہ کتنا رحیم ہے. یزید جیسے انسان کی بھی روٹی روکتا نہیں ہے اتنے بڑے جرم کے باوجود. فرعون جیسے شخص کی بھی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے نا. وہ تو نعمتیں دے رہا ہے، ہاں کچھ خاص نعمتیں، وہ نعمتیں اپنے رزق کو. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھیں انسان جو ہے نا گھٹیا ہے. انسان گھٹیا انداز سے سوچتا ہے. جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو چھیننا شروع کر دیتا ہے. اللہ نہیں چھینتا، اللہ کسی سے چھینتا نہیں ہے. اللہ تو نعمتیں دیتا ہے. اللہ، امام کی آپ نے کل وہ روایت سنی ہوگی جس پر امام نے کہا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے بے تربے، جتنا وہ گناہ کرتا ہے، اور توبہ کی توفیق ہوتی ہے، جتنا گناہ گار جتنا گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے نعمتیں چلی آتی ہیں، اور ان نعمتوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے. اپنی زندگی کے اندر آپ یقین کیجئے، اپنی زندگی کے اندر اگر نماز کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو امام کے لشکر میں شامل ہونے کے خواب چھوڑ دے. وہ امام کے لشکر میں شامل ہوگا. حق کے بندگی ہے، حق کے بندگی. کتنی حسین ہے نماز. بہت وقت تو نہیں لگتا نا. اگر ایک انسان، ویسے تو ہمارے یہاں نماز ایسی پڑھی جاتی ہے کہ کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی پتہ ہی نہیں چلتا. پہلی بات نماز تو ایسے شروع ہوتی ہے کہ کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. بعض بچے تو، میرے اپنے بچے پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں بیٹا یہ سپر ایکسپریس کی طرح نماز نہ پڑھو. 4 رکعتی نماز 1.5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. حیران ہو کے پوچھتے نماز پڑھ لی؟ کہتے ہیں ہاں پڑھ لی. میں پڑھا کیا؟ نماز پڑھی ہوگی تو اس میں کچھ پڑھا ہوگا نا، تو اس کو پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے نا.
پڑھنے میں ٹائم. دیکھیے جو نماز کا ایک شرعی مسئلہ ہے، وہ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز منہ بند کر کے نہیں پڑھنی، آپ نے بولنا ہے، یعنی آپ کی آواز اتنی ہو کہ آپ کے اپنے کان تک جائے. ٹھیک ہے، جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کی آواز آپ کا کان محسوس کرے. مثلاً ہمیں پڑھیں بسم اللہ، میرے اپنے کان تک جائے، اتنی آواز میرے اپنے کان تک جائے. ٹھیک ہے، جب لوگ جلدی نماز پڑھیں گے تو آپ سوچیے میں بہت تیز پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، کتنا وقت لگا؟ اس سے جلدی کیا ہوگا؟ اس سے جلدی پھر پتہ کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، پھر یوں نماز ہوتی ہے. پھر الفاظ ہی نہیں ہوتے. جب الفاظ نہیں ہوتے نماز تو باطل پڑھ رہے تھے. میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں اگر اتنے منٹ میں نماز پڑھی ہے کنفرم نماز باطل پڑھی ہے آپ نے، کنفرم آپ کی نماز باطل نماز ہے. ٹھیک ہے، کم از کم 4 رکعتی نماز کو 4 منٹ تو دیں بھئی. 4 رکعتی نماز 1 منٹ میں آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ 30 سیکنڈ سے بھی کم میں آپ کی ایک الحم ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الحم کے بعد ایک سورہ، اس کے بعد رکوع اور سجود 1 منٹ لگتا ہے. نارملی نماز میں جو آپ ایک نارمل نماز پڑھ رہے ہیں 1 منٹ، 1 رکعت میں 4 رکعت میں 4 منٹ. 4 منٹ نہیں چھوڑ سکتے، 4 منٹ نہیں نکالتے اللہ کے لیے. پورا دن آرام کر رہے، کرو آرام. 4 منٹ ایک نماز کے لیے، 4 منٹ، پھر 4 منٹ، سارے منٹس کو جمع کریں. 4 اور 4 8، 8 اور 4 12، 12 اور 3 15، 15 اور 2 17. 17 رکعتیں اور 17 منٹ چاہیے. 24 گھنٹے کی نعمتیں وہ نازل کر رہا ہے، 17 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے. کتنی بڑی مطلب کتنی جو ہے احسان فراموشی کی بات ہے کہ انسان کے پاس 17 منٹ نماز کے لیے. جب 17 منٹ نماز کے لیے نہیں ہے تو سوچئے کہ انسان جب نماز میں نہیں بھاگ رہا، نماز تک نہیں جا رہا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، درود پڑھتے گا. اچھا، جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے جو بات کہتا ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں اگر مر رہی ہوں، مرتے وقت میں جو وصیت کروں گی وہ وصیت بہت اہم ہوگی. آپ بولیں گے ہم تو نہیں بھول سکتے، اس نے مرتے وقت یہ کہا تھا. ایسے ہی ہے نا، کوئی مرتے وقت کوئی بات کہے تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، اس نے مرتے وقت یہ کہا تھا. امام کے آخری وقت میں امام نے جو وصیت کی، امام جعفر صادق نے جو وصیت کی، امام نے کہا ہماری شفاعت سے وہ شخص محروم رہے گا جو یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھتا ہوگا. نماز نہ پڑھنے والا تو پتہ نہیں کہاں جائے گا، مجھے نہیں معلوم وہ جائے گا کہاں. انشاءاللہ میں حسن ظن رکھتی ہوں آپ میں کوئی بے نمازی یہاں نہیں بیٹھا ہوگا. انشاءاللہ جو نماز کو معمولی سمجھتا ہوگا، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے ابھی پڑھ لیں گے، ابھی تو قضا نہیں ہوئی ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی میری یہ کام کمپلیٹ ہو جائے ابھی پڑھ لیتے ہیں، میں کھانا ذرا بنا لوں ابھی پڑھ لیتی ہوں. جب آپ یوں کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کو پیٹھ دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ بتاتے ہیں اے اللہ، یہ جو اللہ اکبر کی اذان آ رہی ہے اب یہ بڑا نہیں ہے، یہ میرا کام بڑا ہے، ذرا کام کر لوں، اس کے بعد میں یہ تو بڑا نہیں ہے. ہم بتا دیں تو بڑا نہیں ہے. اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے نہیں ہے نا. امام فرماتے ہیں اس عبادت کی لذت کو محسوس کرو. کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا رسول خدا معراج پر گئے، اللہ نے انہیں آسمان پر بلایا، 7 آسمان کی سیر کرائی. ان 7 آسمان کی سیر کرائی. ایک مومن جب معراج کے واقعے کو سنتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے نا کہ یہ سیر ہماری بھی ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معراج پر لے جائیں. میری کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ گھوم کر آئے تو ہمارے اللہ ہم بھی چلے جاتے ہیں وہاں گھومنے کے لیے. تو رسول خدا معراج پر گھومنے گئے تو ہم بھی چلے جائیں. بھائی ہمارا کیا قصور ہے اللہ، تو ہماری بھی سیر کرا دے. خدا کہتا ہے اگر تم یہ سیر کرنا چاہتے ہو. کتنی لگی تھی دیر؟ کتنی دیر لگی ہے سیر کرنے میں؟ بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی اور وہ سیر ہو گئی، پوری سیر ہو گئی. کہا اتنی ہی دیر لگتی ہے جب ایک مومن سر اپنا سجدے میں رکھتا ہے، معراج کر لیتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے آپ کو؟ آپ نے سجدے میں سر رکھا اور سر اٹھا لیا، کتنا وقت لگتا ہے؟ کہا نماز مومن کی معراج ہے. کسی کا دل کرتا ہے کہ اوپر سیر کرے، جا کے سجدے میں چلا جائے، نماز کو ادا کر لے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں، میں خدا سے باتیں کروں. کوئی بہت پسندیدہ شخص ہوتا ہے نا تو آپ اس سے باتیں کرتے ہیں. مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ جب جناب موسیٰ پر وحی آئی اور وہ ایک درخت سے کلام ہوا تو جناب موسیٰ سے پہلا سوال یہ کیا گیا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو موسیٰ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، میں جب تھک جاتا ہوں تو اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اور جب سونے لگتا ہوں تو اس کو تکیہ بنا لیتا ہوں، جب راستے میں پریشان ہوتا ہوں تو اس سے راستہ تلاش کرتا ہوں. یہ نہ جانے کتنی تعریف کرتی. بھئی جناب موسیٰ سے یہی پوچھا تھا نا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بول دیتے یہ عصا ہے. تو موسیٰ کہیں گے نہیں، یہ میری جو گفتگو تھی میرے محبوب سے تھی. اور جب کسی محبوب سے گفتگو ہوتی تو دل کرتا ہے وہ ذرا لمبی ہو جائے تاکہ ملاقات کا وقت ذرا بڑھ جائے. یہی دل کرتا ہے نا، یہ گفتگو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے تاکہ ملاقات کا وقت بڑھ جائے. تو موسیٰ ہی کہتے ہیں تو آپ بتائیں، جب نماز پڑھتے ہیں پروردگار عالم خود مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کو پڑھتا ہوں. نماز اللہ سے گفتگو کا نام ہے. آپ اللہ کو بتا رہے تھے اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ اکبر رفع یدین کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ ہاتھ اٹھانا کیا سائن ہے؟ آپ نے دیکھا کوئی بندوق کسی کے سامنے رکھتا ہے جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ پناہ، ٹھیک ہے، پناہ. یعنی اے اللہ میں نے سب چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا، اب سوائے تیرے کوئی میرے نظر میں ہے ہی نہیں، میں نے ہاتھ اٹھا لیا، کوئی بھی نگاہ میں تیرے سوا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تجھ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور کبھی دل کرتا ہے، کبھی یہ بھی تو دل کرتا ہے نا محبوب بولے اور میں سنوں. دل کرتا ہے نا کہ محبوب بولے، محبوب کی شیرین گفتگو، محبوب کے الفاظ وہ نکلتے جائیں اور وہ بولتا جائے اور میں سنتی رہوں. کبھی یہ بھی دل کرتا ہے نا. امام فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میرا محبوب رب بولے اور میں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن اس کی زبان ہے، قرآن اس کی گفتگو ہے. اس انداز سے قرآن پڑھا کریں، اپنی زندگی میں لازم کریں. دیکھیں میں نہیں کہتی کہ قرآن پڑھیں اور پورا گھنٹہ لگائیں قرآن کے اندر، صرف اور صرف ایک صفحہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ایک ہی پڑھیں صفحہ. میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو قرآن خوانی ہوتی ہے نا، اکثر قرآن خوانی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ 15 منٹ میں سپارہ ختم کر دیتے ہیں. اچھا وہ کیسے کرتے ہیں مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. میں نے قرآن کے بہت سارے تجوید اور قواعد پڑھے ہیں، مجھے بھی اگر میرا اب ویسے تو میرا اپنا دل کرتا ہے میں آہستہ پڑھوں، لیکن 45 منٹ مجھے لگ جاتے ہیں. بہت تیز پڑھنے والا 30 منٹ میں پڑھ لے گا. 15 اور 10 منٹ میں قرآن کیسے ختم ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی بہت ہی یا تو بہت عارف ترین انسان ہو شاید ان کے الفاظ میں، یا ہم جیسے لوگ اگر قرآن پڑھ رہے ہوتے تو مجھے یہ سمجھ میں تھا کہ پڑھتے کیا. ٹھیک ہے، کوشش کریں آپ علم تجوید کو ضرور سیکھیں. مجھے تو بچوں نے قصیدے قصہ پڑھی ہے، میں بہت تعریف کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ پڑھی ہے، لیکن کوشش کیجئے الفاظوں پر غور کریں کہاں لفظ غلط پڑھتے ہیں. کیا ہوتا ہے معنی بدل جاتے ہیں، سرے سے معنی ہی بدل جاتے ہیں. ان الفاظوں کو غور کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ضروری نہیں کسی مدرسے کے اندر جائیں، نیٹ کھولیں، تجوید کے قواعد لکھ کے سارے قاعدے آپ کے سامنے آ جائیں گے. سیکھیے قرآن سیکھنے. اب تو کسی بھی علم کا حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. ایران جیسی یونیورسٹی بھی جو آپ کی آن لائن موجود ہے. اب تو آن لائن گھر بیٹھے اب کوئی یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم میں یہ کیسے جاؤں، میں تو مدرسے جانے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو میں یہ اب تو سب کچھ آپ کے گھر میں ہے، سب کچھ آپ کے گھر میں. تو کوشش کیجئے جب قرآن پڑھیں. اکثر لوگ ممبر سے دیکھیں اگر آپ جانتے ہوں گے نا تو آپ روکیں گے اللہ کا آپ سے ایک سوال یہ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا. یہ جو آپ پڑھنے والے ہیں یہ زیادہ ذمہ دار ہیں، ہم سب سے زیادہ ذمہ دار آپ سننے والے ہیں. شاید ہم پڑھنے والے بھی اتنے ذمہ دار نہیں جتنا آپ سننے والے ہیں. خود آپ سے ایک سوال کرے گا، آج جو پڑھ رہا تھا تمہارے سامنے، جو تمہیں بول رہا تھا وہ صحیح بول رہا تھا؟ اگر صحیح بول رہا تو عمل کیوں نہیں؟ سوال کرے گا نا، وہ صحیح بول رہا تھا عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ غلط بول رہا تھا تو روکا کیوں نہیں؟ ذمہ داری ہے آپ کی، غلط بولنے پر روکنے کی ذمہ داری آپ، یہ سننے والوں کی ذمہ داری ہے. یہ جو ہمارے یہاں ممبر پر آ کے لوگ غلط بولتے ہیں، ہم جیسے لوگ سنتے ہیں اس لیے بولتے ہیں. اگر ہم جیسے سننے والے نہ ہوں تو یقین کیجیے غلط بولنے والا غلط بول نہیں سکتا. مجال نہیں ہے اسی کوئی غلط بول کر یہاں چلا جائے. ہم سنتے ہیں تو کوئی بولتا ہے. اسی لیے کہا معصومین فرماتے ہیں درود پڑھ دے گا محمد علی محمد پر. مولا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ یاد رکھیے گا برائی کیوں پھیلی ہے معاشرے میں، برائی کیوں پھیلی ہے؟ کوئی بتائے گا کیوں پھیلی ہے برائی؟ برے لوگوں کی وجہ سے برائی کیوں پھیلی ہے؟ یہ معاشرہ بدترین ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ برے لوگوں کی وجہ سے.
کیوں؟ کسی کے ذہن میں جواب آتا ہے؟ ماشاءاللہ امام کے ان الفاظ کو تو آپ بہت دفعہ سنتے ہیں. برائی کیوں پھیل رہی ہے؟ برے لوگوں کی وجہ سے. کیوں پھیل رہی ہے؟ برے لوگوں کی وجہ سے ہی پھیل رہی ہے نا. برے لوگ برائی کر رہے ہیں تو برائی پھیل رہی ہے. جی نہیں، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیل رہی. اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے پھیل رہی ہے. اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے. اگر آپ خاموش نہ رہیں، بولنا شروع کریں، اپنی اولاد کو بھی ہم ایسے ہی خراب کرتے ہیں، نہ بولتے. یہ جو بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا، جن کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہضم ہو رہی ہوتی. آپ یقین کریے جو بچے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، وہ جو ہم عادی بنا دیتے ہیں فلاں کھانا نہیں کھانا، ہمارا بچہ نہیں کھاتا. ہمارے بچے تو یہ کھاتے ہی نہیں ہیں. مثلا میں نے کسی سے سنا کہ ہمارے بچے سبزی نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ ماں کے پیٹ سے تو گوشت کھاتے ہوئے نہیں پیدا ہوئے نا. آپ نے ان کو عادی بنا دیا، اب وہ نہیں کھاتے. اگر آپ نے بچپن سے ہر سبزی کی عادت، کیوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مائیں خود بھی نہیں کھاتی، وہ بچوں پہ ڈال دیتی ہیں بیچاری. بچوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مائیں اپنی بہت ساری غلطیاں جو ہے بچوں پہ ڈال کے چھپا لیتی ہیں. ارے یہ بچہ نہیں کھاتا، دل اپنا چاہ رہا ہوتا ہے، بیچارہ بچہ جو اس کی زد میں آ جاتا ہے. تو آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ خدا کے لطف کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو وہ نماز ہے. اگر آپ کسی خوشی کو، کسی اندر کی کوئی وش کو محسوس کریں، نماز ہے. نماز سے بہترین دنیا میں کوئی چیز نہیں. سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہے. اب یہ نماز کیا چیز ہے؟ اب آپ غور کیجیے گا، اس نماز میں ملے گا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر اگر دعا کروں، خدا کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. جو دعا نہیں کرتا، نماز کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، خدا جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، لیکن نماز کو لپیٹ کے رکھ دیتی، دعا نہیں کرتی. اللہ کہتا ہے متکبر ہے، مانگتا نہیں ہے، مجھ سے مانگو. اللہ پسند کرتا ہے. درود پڑھتے ہیں محمد علیہ. غور سے سنیے گا، میرے پاس وقت کم ہے اور میں صرف اور صرف آپ کی توجہ چاہتی ہوں. یہاں سے سن کر مت جائیے گا، خالی عمل کیجیے گا. عمل کریں گے شاید میری بھی نجات ہو جائے. اس طرح آپ کے عمل کرنے سے ہو سکتا ہے میرا عمل اچھا نہ ہو، آپ کے عمل کرنے سے میری نجات ہو جائے. تو کوشش کیجیے یہاں سے جائیے، مت سوچیے آج ابھی عمل کر ڈالیں. نماز نہیں ہے تو نماز لے کے جائیے گا. مجھے یاد ہے میں نے آپ کو پہلی مجلس میں کہا تھا، اس مجلس حسین سے بہت کچھ ملتا ہے. میں نے حاصل کیا ہے. نماز شب مجھے یہیں سے ملی ہے. میں نے فرش ادا پر بیٹھ کے دعا کی تھی نماز شب مل جائے، نہیں دعا کی تھی آدھی. آپ دعا کریں، اگر نماز کے پابند نہیں ہیں خدا آپ کو نماز کا پابند بنا دیں. آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو پابند بنائے. خدا نے آپ سے دعا مانگی، دعا مانگنے کا کہا، ٹھیک ہے، کیا مانگے؟ اب آپ یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں، یا اللہ تیرا لطف و کرم اتنا ہے، اتنا کریم ہے، تو دے جا رہا ہے، دے جا رہا ہے، اب میں کیا مانگوں؟ مجھے کیا چاہیے؟ مطلب میری وشز، ایک عام انسان کی وش کیا ہوگی؟ بھائی میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میری وش یہ ہوگی کہ اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. بہت بڑی جائیداد نہیں چاہیے مجھے، بہت بڑا بنگلہ نہیں چاہیے، اتنا چاہیے کہ میں ضرورت ہو تو میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، ہے نا. ایسے ہی ہے نا، امام خود کہتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر، پروردگار ایسا دے دے، ایسا رزق دے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. ٹھیک، فرعون نہیں بننا. دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں نا. ایک کہتے ہیں اتنا چاہیے، ایک کہتے ہیں کسی کو نہ ملے مجھے مل جائے بس. ہے نا ایسے لوگ بھی. ایک کہتا ہے کہ بس اتنا دے پروردگار کسی کے آگے. ایک کہتا ہے کہ نہیں کسی کو نہ ملے مجھے ہی مل جائے، سب کچھ مل جائے. اس لیے بل گریٹ بننے کی بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین انسان. آپ دیکھیں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ کون سا ایم اور آبجیکٹیو ہے، زندگی کا ایم آف لائف ہے کہ آپ کہتے ہیں دنیا کا امیر ترین انسان بننا ہے. پیسہ تو امیر ہی نہیں ہے. اگر پیسہ امیری ہوتا تو نبیوں اور اماموں کے پاس زیادہ ہوتا، جن کے ٹھوکروں کے اندر یہ دولت موجود ہے. دوسرا کیا چاہیے؟ مطلب میری وش کیا ہے؟ دوسری یہ کہ پروردگار مجھے معاشرے میں باعزت رکھ، لوگ میری رسپیکٹ کریں. میں نہیں کہتی کہ پوری دنیا میرے لیے کھڑی ہو جائے، نہیں. جہاں جہاں میں ہوں، جن سے میرا تعلقات ہے، وہاں میری ایک عزت بھی ہے نا. ہر انسان، ہم ہر جگہ پر جاتے ہیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم پیسے کے بھوکے نہیں ہیں. بعض مہمان جو ہے وہ آپ کو کھانا اس طرح پیش کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے آپ سب سے بھوکے ہیں، تو آپ ناراض ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم اس کے بھوکے تو نہیں ہیں. میں ایک کراچی کی بات بتاؤں. ہمارے یہاں کراچی کے اندر کچھ ایک ایسا ٹولہ ہے، کراچی میں بھی اور جگہوں پہ بھی ہوگا، بہرحال بہت ساری جگہوں پہ ایسا ٹولہ ہوتا ہی ہے. ہر جگہ ٹولہ ہوتا ہے. اللہ نے ہر ایک کے لیے رزق باندھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں وہ مجلس کا ٹائم ہوتا ہے تو مجلس میں وہ تبرک کے وقت ہی آتے ہیں. انہیں تبرک ہی چاہیے، ان کو اور کسی چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا، انہیں صرف تبرک سے لگاؤ ہوتا ہے. وہ تبرک کے وقت آتے ہیں.
پھر وہ ایک جھگڑا ہوتا ہے, ایک بہت بڑی فوج ہوتی ہے, ایک عجیب جھگڑا ہوتا ہے, یہاں سے نکلتے ہیں وہاں جاتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں وہاں جاتے ہیں, تبرک کے لیے آتے ہیں. میری اپنی ایک رشتہ دار کے یہاں وہ آئے, ایسے ہی ٹول آیا, وہ جو ہے وہ تبرک کے لیے آیا. تو جب وہ گئے تبرک, ان کے گھر کی مجلس تھی, تو اچھا یاد رکھیے گا, یہ جو اللہ نے تبرک بانٹنے کا رزق آپ کو دیا ہے نا, یہ اللہ کا احسان ہے. آپ کے پاس جتنا ہے آپ دے دیں, ختم ہو جائے تو بولیں بھائی معافی چاہتے ہیں, ختم ہو گیا. انہیں دھڑکے نہ, جھڑکیاں نہ لیں. مجلس میں آئی خاتون اسی طرح کی جو ہے وہ لوٹنے والی جو ہے نا, وہ آ کر بیٹھی, اور جب وہ بیٹھی تو میری جو رشتہ دار تھی انہوں نے بڑی حقارت سے کہا, ان کا تو کام ہے تبرک لینا, یہ بس کھانے ہی آ جاتی ہیں. وہ عورت اٹھی اور اس نے ایسا لاجواب جواب, یہ یقین نہ کرے میں خود بھی لاجواب ہوگی. اس نے کہا تمہارا کھانا نہیں آتے, ہم تو حسین کے کھانا آتے ہیں, اس کے بعد کبھی آتے ہیں, کبھی تمہارے خالی گھر میں آئے ہیں؟ وہ تو حسین دیتا ہے تو ہم کھاتے ہیں. تو یہ واقعاً صحیح بات ہے نا, حسین دیتا ہے تو ہم کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے دے. ہمیں پسند نہیں آتا کہ کوئی ہمیں جھڑکیاں دے. آپ ایک تبرک پکڑا رہے ہیں, اس کو اتنی ذلیل کر کے پکڑا رہے ہیں, وہ پوچھے گا نا کہ عزت سے دے دو, دے ہی رہے ہو نا, اس کو عزت سے دے دو. تو ہم دنیا کے اندر ایک چیز چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے, ہے نا. دوسری وش ہو گئی. تیسری وش جو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور ہم کھو دیتے ہیں اپنی برائیوں کی وجہ سے, اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے. اس کا پتہ جب ہوتا ہے, چلتا ہے جب ہم مجبور ہوتے ہیں یا بوڑھے ہو جاتے ہیں, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے اہم ترین چیز یہی تھی. وہ کیا تھی؟ مجھے کچھ ایسے لوگ چاہیے جو مجھے چاہتے ہوں, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, نہ میری دولت سے, نہ میری شہرت سے, نہ میرے نام سے. میں اگر گرنے لگوں تو مجھے سنبھالنے والے ہوں, میں بیمار ہو جاؤں تو میری دیکھ بھال, ہے نا. زندگی میں ایسے لوگ آپ کو چاہیے. ہم اپنے بد مزاجی سے بعض اوقات ایسے لوگوں کو خود دور کر دیتے ہیں. یہ 3 چیزیں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں سارے لوگ میرے آگے پیچھے کھڑے رہیں, نہ کھڑے ہوں تو برا لگتا ہے. آپ دیکھیں سرداروں کے اندر جو سرداری دماغ میں چھائی ہوئی ہے, ویسے ہی میں نے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے, سب نہیں ہیں ایسے, لیکن میرا دل نہیں کرتا ان کے سامنے کھڑے ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس سامنے جو ہے نا ہر کوئی ان کے آگے کھڑا رہے. مولا کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کھڑا ہو اور لوگ اس کے سامنے اس کے لباس کی وجہ سے, لباس یعنی اس کا جو عہدہ ہے, اس کے لباس کی وجہ سے اس کی تعظیم کریں, اللہ اس کو ان سمیت جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا. یہ تمنا ہی غلط ہے. لیکن ہیں کچھ لوگ ایسے کہ جو چاہتے ہیں دنیا ہماری اس طرح عزت کرے, آگے پیچھے ہوتی رہے. ذرا سا کوئی وہ کہتا ہے فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا, فلاں نے ایسا نہیں. کتنی آپ دیکھیں لڑائیاں گھروں کے اندر خاندانوں میں ہوتی ہیں, فلاں اتنا بڑا ہو گیا اس نے مجھے دیکھا نہیں. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں ہمارے مولا کے چاہنے والے تھے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کس انداز کے چاہنے والے تھے. ایک بندہ ہی چاہتا ہے کہ سارے میرے غلام بن جائیں, ایسے ہی لوگ تنہا. اچھا دونوں کو اللہ دیتا ہے, دونوں کو دیتا ہے. جو ظالم ترین بننا چاہتے ہیں نا, شقی, ان کو بھی دیتا ہے اللہ, ہم جیسے لوگوں کو بھی دیتا ہے, دونوں کو دیتا ہے. اچھا اگر مجھے دولت چاہیے تو اس دولت سے مجھے کیا ملے گا؟ میں اللہ سے دولت مانگ رہی ہوں نا, صرف اتنی مانگ رہی ہوں کہ مجھے محتاج نہ کرے. کس لیے؟ کیا چاہیے مجھے؟ اس دولت کے پیچھے مجھے کیا چاہیے؟ اس دولت کے پیچھے مجھے خوشی چاہیے. دولت ہوگی تو میں خوش رہوں گی, ہے نا. اگر میرے سارے کام ہوتے رہیں گے تو میں خوش رہوں گی. عزت کیوں چاہیے؟ میں کیوں چاہتی ہوں کہ میری عزت ہو؟ تاکہ میں خوش رہوں, ہے نا. اسی لیے چاہتی ہوں نا, تاکہ میں خوش رہوں. مجھے عزت اس لیے چاہیے کیونکہ بے عزتی میرے دل کو دکھاتی ہے. مجھے خوشی چاہیے اس لیے مجھے عزت چاہیے. وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی مجھے خوشی دیتے ہیں. آپ دیکھیے جب ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے چمٹتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, تو کتنا اچھا لگتا ہے جملہ. آپ کا بھائی آپ سے کہتے تم میری سب سے اچھی بہن ہے, کتنا اچھا جملہ لگتا ہے. آپ کا باپ آپ سے کہے تم میری سب سے اچھی بیٹی ہو. شوہر آپ سے کہے تم میری پسندیدہ بیوی ہو, کتنا اچھا لگتا ہے نا جملہ. یہ سارے جملے کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی خوشی دیتے ہیں. تو بات ذرا غور کیجئے, یہ جو مجھے چاہیے نا, جو مجھے چاہیے اصل میں, نہ وہ پیسہ ہے, نہ وہ عزت ہے, نہ وہ رشتے ہیں. اصل میں وہ خوشی ہے, اصل میں وہ خوشی ہے. اور اس خوشی کو میں چیزوں میں تلاش کر رہی ہوں. اصل چیز جو مجھے چاہیے وہ کیا چیز ہے؟ اصل چیز جو مجھے چاہیے وہ خوشی ہے, وہ اطمینان ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا کیا انہی چیزوں میں ہے خوشی؟ اگر ان چیزوں میں خوشی ہوتی تو زینب کے پاس نہ دولت ہے,
جس انداز میں وہ کھڑی ہیں، نہ دولت ہے، ظاہری طور پہ دیکھے جائیں تو عزت بھی نہیں ہے، کیونکہ در در کھلا کر دربار میں کھڑی کی گئی ہے نا۔ اس وقت کوئی بیوی کہہ رہی ہے اس وقت ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، پرسان حال بھی نہیں ہے، لیکن خوشی دیکھیے، بیوی کہہ رہی ہے ماں رائنا جمیلہ، جمال ہی جمال ہے۔ یزید تکلیف دینے کے لیے کہہ رہا ہے خدا نے تو آپ کو ذلیل کر دیا، آپ تو در بدر پھر کر آئی ہیں۔ بیوی نے کہا میں تو خوش ہوں، میں تو خدا کا حسن دیکھ رہی ہوں۔ یہ وہ خوشی ہے جو اللہ اپنے لطف سے عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ امام کا گلا خنجر سے کٹ رہا ہے، آپ کہیں رزن بھی قضائے تسلیماً والامر، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس وقت گلا کٹ رہا ہے، کچھ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن وہ خوشی ہے، مطمئن ترین خوشی، قلب مطمئن جسے کہتے ہیں، قلب مطمئنہ۔ اس کا مطلب اصل میں مجھے تلاش کرنی ہے قلب مطمئن، اور یہ قلب مطمئن نہ دولت سے حاصل ہوگی، نہ شہرت سے حاصل ہوگی، یہ قلب مطمئن پروردگار کی رضا سے حاصل ہوگی۔ امام زین العابدین کی ایک دعا ہے، مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اس دعا کو میں نے شاید آپ سے پہلے ہی بیان کیا ہے، جو نماز شب پڑھتے ہیں خصوصی طور پر اس کو ضرور نکالیں۔ صحیفہ کاملہ کی دعا ہے نماز شب میں اٹھنے کی دعا، اس کا ٹائٹل یہ ہے نماز شب میں اٹھنے کی دعا۔ نماز شب میں اٹھنے کی دعا ہے، آپ مطلب میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، ترجمے کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں اے پروردگار رات جیسے جیسے گہری ہو رہی ہے دروازے بند ہو رہے ہیں، ہے نا، رات ہوتی ہے آپ دروازے بند کرتے ہیں کیونکہ سونے کا وقت ہوتا ہے، کوئی چور نہ آ جائے، دروازے بند ہونے شروع ہوئے۔ جو جتنی دیر سے سوتا ہے اتنی دیر سے اس کا دروازہ بند ہوتا ہے، اور وہ شقی ترین لوگ جو ساری رات جاگتے ہیں عین نماز کے وقت سو جاتے ہیں، ہے نا، ایسے بھی لوگ ہیں پوری رات جاگتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو وہ سو جاتے ہیں، ان کا سونا ہی صبح کی نماز کے وقت ہوتا ہے۔ سب کے دروازے بند ہوتا ہے، امام فرماتے ایک وقت آتا ہے سب کے دروازے، اے بار الہ تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ایک تیرا در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، کبھی بند نہ ہونے والا در تیرا در۔ یہ در اب کیا مانگے خدا سے؟ امام اپنی دعا میں صحیفہ کاملہ کی دعا میں آتا ہے پروردگار تو مجھے فلاں چیز دے دے، تو مجھے رزق دے دے، مجھے شفا دے دے، مجھے یہ جسے ہم مانگتے ہیں دے 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 یہ دے دے یہ۔ زندگی میں کبھی ایسا آتا ہے نا آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں خدا مجھے سکون دے۔ کوئی پوچھتا ہے آپ کے پاس، کہتے ہیں سب کچھ ہے میرے پاس سکون نہیں۔ جس کے پاس سکون کی دولت ہے اس کو کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خدا آپ دیکھیں اسی دعائے عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے بار الہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، کھو دیا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، جس نے تجھے پا لیا اس کے پاس تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ وہ اطمینان قلب لطف خدا سے حاصل ہوگا، صرف آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ کا دل چاہتا کیا ہے، کون سی چیز ہے جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ جب یہ دل خوش ہو جائے گا تو آپ دیکھیں میسم تمار سے کہا کہ تمہیں جو ہے سولی دی جائے گی، میسم تمار خوش ہیں، مجھے کوئی کہے کہ تم مرنے والی ہو تو میں خوش ہوں گی، میسم تمار خوش ہیں، اچھا مولا آپ کی محبت میں پانی دیتے ہیں اس کو، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ اور جب ابن زیاد نے بلایا اور کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو سولی دے دو، اس کی زبان گدی سے کھینچ دو، تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو ابن زیاد جیسے بندہ وہ نہیں ہوتا تھا، گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، بہت تڑپ گیا، اس نے کہا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو، میں تمہیں مرنے کا تمہارے اوپر ظلم کا حکم دے رہا ہوں، تم ہنس رہے ہو۔ تو میرے مولا نے کہا تھا میری موت ایسے ہوگی، میرے مولا صادق ہیں، میرے مولا کی زبان سچی ہے۔ اس نے کہا اچھا تمہارے مولا نے ایسا کہا تھا، ایسا نہیں ماروں گا، اس کو سولی پہ لٹکانا لیکن اس کی زبان کو نہیں کھینچنا۔ اب ہنس رہے ہیں۔ جب سولی پہ لٹکا دیا گیا، کس طرح پہلے زمانے میں سولی کس طرح دی جاتی تھی کہ درخت پر لٹکایا جاتا تھا، گلے پہ پھندا نہیں باندھتے تھے، اس انداز سے لٹکاتے تھے، پاؤں کے اندر ایک تیر مارتے تھے، ایک نیزہ مارتے تھے، خون آہستہ آہستہ اس کے سے ٹپکتا تھا، اور انسان فوراً نہیں مرتا تھا، لمحہ لمحہ مرتا تھا، اسے کہتے تھے سولی، لمحہ لمحہ مرتا تھا۔ میسم تمار کو سولی دے گی، اسی طرح جو وہ کوڑے تیر لگے ہوئے ہیں، جسم زخمی ہے، بہت شدید زرد و کوب کیا گیا ہے، اور اس طرح سے یہ خون بہہ رہا ہے۔ میسم تمار جا کے ابن زیاد نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ میسم تمار کیا کر رہے ہیں، کہا مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اس حال میں مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں بیٹھ کے مولا کے فضائل بیان کرنا آسان ہے، سولی پر آسان نہیں ہے، ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتا۔ کہا پھر جا کے بتاؤ مولا کیا بیان کر رہے ہیں، کہا مولا کائنات کی تعریف اور
اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں. کیسا انسان ہے, سولی پہ لٹکا ہوا ہے. پھر کہا جاؤ دیکھ کر آؤ میسا میں تمار کیا کر رہے ہیں. کہا مخالفوں پہ نفرین کر رہے ہیں اور ان کے شجروں کو کھول رہے ہیں. کہا جاؤ زبان قدس سے کھینچ دو. اور جب زبان قدس سے کھینچنے کے لیے آیا تو پھر مسکرا کر کہتا ہے میں نے نہیں کہا تھا, میرے مولا نے کہا تھا میری موت ایسے ہوئی. یہ امام کے چاہنے والے ہیں, یہ امام کے چاہنے والے. قیس بن میسر سیداوی امام کے وہ سفیر ہیں کہ جو مسلم بن عقیل کے بعد کوفے میں بھیجے گئے. 8 ذی الحج سے پہلے مسلم کا خط آیا, اور جب مسلم کا خط آیا اور جناب مسلم 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی, تو جناب مسلم نے کہا کہ کوفہ آپ کے لیے سازگار ہے, کوفے کے لوگ آپ کے لیے تیار ہیں, آپ آ جائیں. اور جب جناب مسلم کو شہید کیا جا رہا تھا, جناب مسلم نے ایک ہی جملہ کہا تھا, کوئی میرے آقا کو یہ بتا دے کہ یہاں نہ آئے. یہ جملہ کہا تھا نا, کوئی میرے آقا کو بتا دے کہ یہاں نہ آئے. کیسے میسر سیداوی خط لے کر پہنچے اور خط میں بتایا گیا کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا, میں آ گیا ہوں اور تمہاری تیاری, تم باقاعدہ ہم نے نام لکھے اور میں تمہاری طرف جو ہے وہ کوچ کر رہا ہوں اور تمہاری جو ہے مدد کا منتظر ہوں. اس طرح کا کچھ مفہوم تھا. جب قیس بن میسر سیداوی یہ خط لے کر پہنچے قادسیہ کے مقام پر, حسین بن نمیر نے انہیں گرفتار کر لیا. جب گرفتار کر لیا تو قیس بن میسر سیداوی نے اس خط کو کھا لیا, وہ خط کھا لیا. یہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے, کھڑا کیا گیا انہیں کہا کہ تم ایسا کرو, یہ بتاؤ کہ خط میں کیا لکھا تھا. کہا اگر مجھے بتانا ہوتا خط میں کیا لکھا تھا تو میں کھاتا کیوں, بتانا ہی نہیں ہے مجھے. کہا اچھا تو مجھے سرداروں کے نام بتا دو, کس کے نام تھے خطوط میں. کہا تو مجھ سے جان نہیں پائے گا. کہا تو یہ بتا تو ہے کون. قیس بن میسر سیداوی کوئی عام شخصیت نہیں ہے, ایک بہت بڑی شخصیت ہے, لیکن اپنا نام نہیں بتاتے. کہتے ہیں میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب حسین آقا کا شیعہ ہوں. یہ تعارف ہے ان کا, اپنا نام نہیں بتایا. کہتے ہیں میں جو ہوں اپنے آقا کا شیعہ ہوں. کہا کہ قیس تیرے پاس 2 راستے ہیں, 2 راستے ہیں. یا تو ان سرداروں کے نام بتا دے جس کو تو پیغام دینے آیا ہے, یا تو ان کے نام بتا دے, یا میں تجھے اس صورت میں بخشوں گا تو ممبر پہ جا کے حسین کو غلط ثابت کر دے, حسین پر سب و شتم کر دے. ممبر پر جا. اچھا اب جب انسان سوچتا ہے نا اور چاہتا ہے کسی پیغام کو دینا کہ حسین نے میرے ذمے یہ کام لگایا کہ پیغام دینا ہے, اور پیغام کس طرح دینا ہے, تدبیر میری ہوگی, یہ تدبیر میری ہے. حسین نے تو مجھے ایک کام سپرد کر دیا, ہم سب کے سپرد ایک کام ہے, تدبیر ہماری کرنا کیسے ہے. قیس بن میسر سیداوی نے کہا کہ دیکھ میں تجھے نام تو نہیں بتاؤں گا, ہاں میں ممبر پر جا کے سب و شتم کروں گا, میں ممبر پر جا کے سب و شتم کروں گا. کس پہ کروں گا یہ نہیں بتایا, میں ممبر پر جا کے سب و شتم کروں گا. اچھا یہ بڑا وہ ہوا, کس نے کہا دیکھو جان بچانے کے لیے قیس جو ہے حسین کو غلط ثابت کر دیں گے, یہ بڑا اچھا مہرہ ہے, ہم پوری دنیا کے سامنے انہی کے ساتھی کو لے کر آئیں گے اور دنیا کو بتائیں گے حسین غلط ہے. کہا کہ جاؤ کوفے والوں کے سب لوگوں کو بلا لو اور بتاؤ کہ حسین کا قاصد حسین کو غلط ثابت کرنے کے لیے آ رہا ہے. سارے لوگوں کو بلا لیا, ان تمام لوگوں کو جن سرداروں کے نام امام نے خط میں لکھے تھے. تدبیر کیسے کرتا ہے نا انسان. قیس بن میسر سیداوی کو ممبر پر کھڑا کیا گیا اور وہ تمام خط کا مفہوم جو امام پیغام دینا چاہتے تھے پوری امام کی فضیلت کے ساتھ وہاں بیان کر دیا. جیسے بیان کیا ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہو گیا مجھ سے, کتنی بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ ہوا کیا, ایک دم چھٹپٹا کے رہ گیا. آپ دیکھیں یہ امام کے چاہنے والے ہیں, یہ امام کے چاہنے والے, یہ ایسے نہیں ہیں. ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی جب شہید ہوتے ہیں, ان کی شہادت واقع ہوتی ہے, جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش کیا ہے. مسلم بن عقیل دارالامارہ کے دروازے سے گرائے جا رہے ہیں, پوچھا گیا آخری خواہش کیا ہے, کہا 2 رکعت نماز. واجب نماز نہیں ہے, نماز اتنی پسند ہے. آپ دیکھیں وہ نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی. مسلم کے فرزند ہیں, کتنے ننھے بچے ہیں, مسلم کے فرزند کتنے ننھے بچے ہیں. ظلم کی انتہا دیکھیے آپ, ظلم کی انتہا دیکھیے. ان ننھے بچوں پر جو ظلم ہوا ہے, روایتوں نے لکھا ہے یہ جو شام غریبہ میں بھگدڑ ہوئی تھی نا, مسلم کے 4 بیٹے تھے, 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے جنگ کے درمیان, اور اس بھگدڑ کے اندر یہ 2 بچے جو ہے وہ گم ہو گئے تھے. اور 14 محرم, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 14 محرم کو ان کی شہادت واقع ہوتی ہے. یہ بچے قید میں چلے جاتے ہیں. قید میں اس چھوٹے بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ چھوٹا بچہ کیونکہ بھگدڑ اور بیماری اور ماں کی جدائی, چھوٹے بچے ماں کی جدائی کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے. ماں کی جدائی میں بخار کی شدت میں پہنچ گیا کہ اس شدت سے بے ہوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ
ہم بہن بھائیوں میں اور بھائیوں میں وہ محبت قرار دے جو اہل بیتوں میں تھی۔ وہ بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑے بھائی نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ جو میرا بھائی تو مر گیا، شاید مر گیا، اب مجھے کیسے پتہ چلے گا مر گیا کہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، جو قید خانے کا دروغہ تھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، تو میرا کام کر دے گا، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میرا بھائی زندہ ہے کہ مر گیا، تو صرف اتنا کر، اپنی زوجہ کو لے کر آ اور وہ میرے بھائی کو صرف بیٹا کہہ کر پکار دے، ماں کی موجودگی ہو سکتا ہے میرے بھائی کی آنکھوں کو کھول دے۔ اس نے پوچھا تم ہو کون؟ کہا مسلم کے فرزند ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑنے، مسلم کی فرزند، سیدہ کے گھرانے کے بچے میرے قید خانے میں ہیں۔ کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ دوڑا ہوا گیا اپنی بیوی کے بعد، خاندان سیدہ لٹ گیا، جلدی چلو قید خانے میں جانا ہے۔ کہا تم مجھے قید خانے میں لے کے جانا چاہتے ہو؟ میں ایک شریف النفس عورت ہوں۔ کہا تم کیا بات کرتی ہو؟ سیدہ کا گھرانہ لٹ گیا ہے۔ قید خانے میں جیسے ہی وہ خاتون پہنچی ہے اور انہوں نے بچے کو اٹھا کر گود میں رکھا، بچے نے ایک عورت کی ماں کی گرمی کو محسوس کیا، آنکھیں کھولتے ہی جو سب سے پہلا جملہ کہا ماں۔ خاتون رونے لگی، میری کیا مجال کہ میں تمہاری ماں ہوتی۔ ان ننھے بچوں کو، بہت مختصر کروں گی، ان ننھے بچوں کو گھر میں رکھا، اور جب گھر میں رکھا ان لوگوں نے ایک انتظام کیا، انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہارے ساتھ جا تو نہیں سکتے، لیکن مدینے ایک قافلہ جا رہا ہے، تمہارا وطن مدینہ ہے نا، ہم تمہیں مدینے پہنچا دیتے ہیں، یہ گلیاں ہیں ان کو پہچان لو اچھی طرح، ان گلیوں میں جانا، ان گلیوں سے ہو کر جو ہے تم وہاں پر پہنچ جاؤ گے، وہاں تمہیں فلاں قافلہ ملے گا، اس قافلے تک پہنچ جانا، وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ بچے نکلے تو بڑے حوصلے سے تھے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد یہ رستہ بھول گئے، اور جب رستہ بھول گئے، ننھے بچے، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ اس طرح لاپتہ ہو جائے، ننھے سے بچے تھے، ڈرتے ڈرتے کسی درخت پر سوار ہو گئے، ایک بوڑھی عورت اپنے گھر لے گئی، اور اس کے بعد جب اس کے بیٹے کو پتہ چل گیا، بہت مختصر کے ساتھ، کیونکہ آج جناب زینب کے بچوں کے مصائب بھی پڑھنے ہیں، جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ بچے ہیں، تو روایتوں نے لکھا یہ ان بچوں کو ایسے گھسیٹ کر فرات تک لے گیا کہ دونوں بچوں کے بال اس کے ہاتھ میں تھے، اور یہ بچوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ ان بچوں کو گھسیٹنے میں جب ماں آڑے آئی تو ماں کو بھی مار دیا، غلام آڑے آیا غلام کو مار دیا، اس طرح گھسیٹ کے۔ ابھی تلوار چلانا چاہتا ہے، کبھی بڑا بھائی اپنے گلے کو پیش کرتا ہے، کبھی چھوٹا بھائی اپنے گلے کو پیش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں مار تو رہا ہوں، لیکن میں تمہاری آخری خواہش پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا ہماری دنیا سے جو بھی جاتا ہے خدا سے ملاقات کرتا ہے، ہم بھی دنیا سے جا رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ 2 رکعت نماز ادا کی، سر کو کاٹا، جسم کو پانی کے اندر ڈال دیا، دونوں جسم گلے ملے، اور فرات میں کہاں چلے گئے نہیں پتا، یہ سر لے کر چلا گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ ایک دھواں، ایک طوفان مٹی کا اٹھا، کوئی اماری اتری، ایک بی بی سر کو ماتم کرتے ہوئے کہنے لگی ارے میرے لال میں تمہارے ساتھ ہوں، کس نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ یہ جناب سیدہ ہیں۔ جیسے ہی میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، جناب فاطمہ نے اپنی قبر کو چھوڑ دیا، جہاں جہاں حسین جاتے رہے جناب فاطمہ تو زہرا بھی وہاں جاتی رہی۔ عصر عاشور کا دن آ گیا۔ عصر عاشور کون؟ اب آپ میں سلام کروں اس عورت کو دنیا کے اندر، اگر یہ کربلا باقی ہے نا تو کربلا کی ماؤں کی وجہ سے، کربلا کی ماؤں کو سلام۔ جب معلوم ہو گیا کہ اگلے دن ایک جنگ ہونے والی ہے، آپ سوچئے اگر کوئی امام کا ساتھ دینا چاہے تیاری کہاں سے کرتا ہے؟ امام کا ساتھ دینا چاہے تو تیاری کہاں سے کرتا ہے؟ جناب زینب کی شادی ہو رہی ہے، اور جناب زینب نے 2 شرطیں رکھی ہیں، جانتی ہیں کربلا ہونے، 2 شرطیں، ایک تو یہ کہ زینب حسین کو دیکھے بغیر جی نہیں سکتی، دوسرا یہ کہ زینب نے کہا کہ اگر بھائی سفر پہ جائے گا تو میں بھی سفر پہ جاؤں گی۔ جب مدینے سے نکلے جناب عبداللہ جو جناب زینب کے شوہر انتہائی بیمار تھے، نابینا، نظر بھی نہیں آتا، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، ضعیف بھی ہو گئے تھے، جناب زینب نے اون و محمد کا مدینے چھوڑ دیا تھا، مدینے سے اون و محمد کو لے کر نہیں چلی تھی، بیٹا تمہارا باپ بوڑھا ہے، اس کی خدمت کربلا سے زیادہ ضروری ہے، ہم کبھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا ماں باپ کو اور سمجھتے ہیں دوسرے کام زیادہ اہم ہے، کہا تمہارے ماں باپ کی خدمت تمہارے لیے زیادہ اہم ہے۔ ان بچوں کو وہاں چھوڑا اور چل کے مدینے سے چلی، اور مکے اور مدینے کے درمیان خدا آپ کو عمرہ جانا نصیب کرے، ایک مسجد عمرہ ہے، وہاں پر رکی۔ جیسے ہی وہاں پر رکی، ابھی قیام کیا تھا، امام حسین نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا، جناب عبداللہ ہے،
جیسے ہی جناب عبداللہ آئے ایک بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے تو جناب زینب سمجھی کہ شاید واپس لینے کے لیے آئے. آپ سوچئے کوئی کم بات نہیں تھی. جناب عبداللہ جناب زینب کی فضیلت اور عظمت سے واقف تھے. جب جناب عبداللہ نے کہا کہ میں زینب سے چند بات کرنا چاہتا ہوں تو جناب زینب نے سلام کے بعد ایک مرتبہ رو کر کہا عبداللہ اگر آپ مجھے لینے آئیں تو آپ میرے شوہر ہیں, میں انکار نہیں کروں گی, لیکن زینب نہیں جائے گی, زینب کی لاش جائے گی, کیونکہ زینب اگر حسین کو دیکھے گی نہیں تو جیے گی کیسے. میں صرف کہتی ہوں بیوی اتنا بتاتے ہیں حسین کا کٹتا ہوا گلا بھی آنکھوں سے دیکھ لیا, کربلا کی ساری زمین بھی طے کر لی, شام تک بھی پہنچ گئی, کیسے زندہ رہی میری بیوی. کہا نہیں میں تمہیں لینے نہیں آیا, میری کیا مجال تمہیں لینے آؤں, میں جانتا ہوں حسین پہ بڑا کڑا وقت ہے, میں ضعیف ہوں, میں بیمار ہوں, میں اپنے آپ کو دیکھ لوں گا. حسین کہا زینب یہ 2 بچے ہیں, ایک بچے کو اپنا صدقہ اپنی طرف سے صدقہ بنا کر حسین کا صدقہ کر دینا, قربان کر دینا. ایک بچے کو میں نہیں جنگ پہ جا سکتا, میری طرف سے صدقہ بنانا اور قربان کر دینا. عاشور کا دن آیا, جناب زینب کے خیمے سے گزر رہے ہیں, میرے مولا نے کیا دے گا. زینب نے اپنے بچوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے, 2 دستار تھیں, ایک دستار جناب جعفر تیار کی تھی جو ان بچوں کے دادا لگتے تھے, ایک دستار ایک بچے کے سر پہ اوپر رکھی, اور جعفر تیار بہادری میں مشہور ہیں, جعفر تیار یعنی جنت کا پرندہ. ایک دستار مولا کائنات یعنی نانا کی تھی, ایک دستار ایک بچے کے سر پہ رکھی. کہا بیٹا یہ دستار رکھ رہی ہوں نا, کل جب جنگ کرو تو لوگوں کو یہ نہ لگے او نا محمد آئے ہیں, کل جب جنگ کرو تو لوگوں کو یہ لگے جعفر تیار اور حیدر کرار لڑ رہے ہیں. اور بیٹا ایک نصیحت تھی ماں کی سن لو, میں جانتی ہوں میرے بچوں بڑے پیاسے ہو, جنگ کرو گے تو اور پیاسے ہو جاؤ گے, اور میں تمہاری بہادری پہ یقین رکھتی ہوں, میں جانتی ہوں تم بہادری سے لڑو گے, کل فرات پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا, اور جب جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جاؤ گے تو پیاس اور بڑھ جائے گی. میرے بچوں دودھ نہیں بخشوں گی, پانی مت پینا, میرے بچوں میں تم سے وعدہ لیتی ہوں, پانی مت پینا. اس انداز سے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, سارے قصے سناتی ہیں. عصر عاشور آیا, ایک کے بعد ایک شہادتیں شروع ہوئی. جب کمرے بنی ہاشم کے جوان شہید ہونے لگے نا, زینب نے اپنے بچوں کو دیکھا, کہا میں کیسے دیکھ رہی ہوں, تم زندہ ہو. یہ بچوں میں تمہیں زندہ دیکھ رہی ہوں. جناب بچے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اماں ہم کئی بار ماموں کے پاس گئے, کئی بار ماموں کے پاس گئے, لیکن ماموں یہی کہتے ہیں تم تو میرے بہن کے دل کا چین ہو, تم تو میری بہن کے دل کا سکون ہو, میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں. میری بیوی نے ہاتھ پکڑا اور آ کر کہا حسین آج تمہاری بہن نہیں آئی ہے, آج جعفر تیار کی بہو آئی ہے, اور جناب مولا کائنات کی بیٹی آئی ہے, اور اپنے بچوں کو صدقہ بنا کر شہادت کی اجازت لینے آئی ہے. میرے بچوں کو اس سے محروم نہ کرو. میرے مولا نے کہا اچھا زینب تیری مرضی ہے تو ٹھیک ہے. 9 سال اور 8 سال کے یہ بچے ہیں, 8 سال اور 9 سال, ذرا ذہن میں رکھیے گا, 9 سال اور 8 سال کے یہ بچے ہیں. میرے مولا نے تیار کیا بچوں کو. بیوی نے کہا رک جائیں بھیا, یہ دستار ہے, ایک دستار جعفر تیار کی ہے, ایک دستار میرے بابا کی ہے, ان پر یہ دستار رکھ دیں, یہ دستار کی لاج رکھیں گے. ادھر یہ بچے چلے گئے, ادھر بیوی نے مسلح بچھا لیا. اے بار الہ ایک ماں کی لاج رکھ لینا. یہ بچے میمنہ اور میسرہ میں لڑ رہے ہیں. روایتوں نے لکھا یہ ایسے لڑے. ابن سعد نے کہا یہ بچے تم سے سنبھل نہیں رہے ہیں. کہا دونوں بچے ساتھ لڑے تھے, 15,000 کی فوج نے اس طرف سے حملہ کیا, 15,000 کی فوج نے اس طرف سے حملہ کیا. کہا جب تک یہ 2 بچے ساتھ لڑتے رہیں گے یہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے. یہ 2 بچے جو بہادری سے لڑ رہے ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جعفر تیار جو ہے وہ کربلا کی زمین پر اتر رہے ہیں جیسے. اور میرے مولا جا کر بتا رہے زینب تمہارے بچے لڑ رہے ہیں, زینب تمہارے بچے فرات تک پہنچ گئے. میری بیوی جانتی تھی بچے بڑے بہادر ہیں, فرات تک پہنچ جائیں گے. ایک مرتبہ سجدے میں جا کر کہتی ہے اللہ تو میری لاج رکھنا میرے بچے پاس سے, کہیں میرے بچے پانی نہ پی لیں. ادھر سے 15,000 کی فوج نے حملہ کیا ایک بچے کے اوپر, ادھر سے 15,000 کی فوج نے حملہ کیا ایک بچے کے اوپر. دونوں نے آواز دی یا امو ادرکنی, اے ماموں ہماری مدد کے لیے آئیے. امام حسین جھپٹے, جناب عباس جھپٹے, دونوں بچوں کو اٹھا کر لے کر آئے. روایتوں نے لکھا دونوں بچوں کو اٹھا کر لے کر آئے. جیسے ہی اٹھا کر لے کر آئے تمام بیویوں نے بچوں کو دیکھا, بچوں کی حال پر رونے لگی.
بچوں پہ حال پر زار و قطار رو رہی ہیں. میری زینب اٹھ گئی, کہا نہ کہو بچوں کے لاشیں آئیں, یہ میرے بچوں کی بارات آئی ہے. اور زینب نے صدقہ کیا, صدقے وہ روتے نہیں ہیں. میرا سلام بی بی, آپ کی ممتا کو میرا سلام. بس آخری جملے پڑھوں گی. میری بی بی نہیں روئی, پورے راستے اپنے بھائی کے سر کو سامنے رکھا, بی بی نہیں روئی. شام میں ماتم کیا, بی بی نہیں رہی. شام میں واپس سر آئی, یہاں تک کہ شام کی عورتوں نے پوچھ لیا ان بچوں کی مائیں نہیں ہیں. میری بیوی نہیں روئی. بیوی نے کہا ہاں میں ماں ہوں, لیکن میں اپنے بھائی پر ماتم کروں گی, اپنے بچوں پر ماتم نہیں کروں گی. کیا کوئی کہہ سکتا ہے جناب زینب کے اندر ممتا نہیں تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ جناب زینب نے اون و محمد کا ماتم کب کیا؟ زینب نہیں روئی. زینب مدینے آ گئی, زینب نہیں روئی. زینب نے روضہ رسول پر حسین کا ماتم کیا, اپنی ماں کی قبر پر گئی حسین کا ماتم کیا. جب اتنا رو چکی, کئی عرصہ روضہ رسول پر بیٹھی رہی, جناب عبداللہ نے کہا چلیے گھر چلتے ہیں, گھر کو کھولتے ہیں. زینب بڑے دن ہو گئے. زینب نے کہا ہاں گھر چلتے ہیں. زینب نے دروازہ کھولا, اونا محمد کے بستر نظر آئے. ارے ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی. اونا محمد, آج تمہاری ماں تمہارا ماتم کر رہی, آج تمہاری ماں تمہارے غم میں رو. بریلا تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا پروردگار, ہماری اس کی علیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار, ہم جناب زینب کو ان کے اون محمد کا پرسہ دیتے. پروردگار زینب جیسی مائیں ہمارے درمیان پیدا کرتے پارے, ایمان کی زندگی, ایمان کی موت عطا فرما. اے پروردگار اس پر شہدا سے ہمیں نمازی بنا کر رکھا. اے پروردگار معرفت کا نور ہمارے دلوں میں بلند کر دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے زینب کی اجڑی ہوئی گود کا, ایسی ماں کا ماتم آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اس بی بی کا واسطہ پروردگار تو گودیوں کو بھر دے جو کہ جن کو اولاد دی ہے نیک اور صالح بنا دے. پروردگار زینب سے سلیقہ ہماری بچیوں میں اور ہمیں عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کا انتقام لینے والا, پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا, اس کربلا کا انتقام لینے والا, اون محمد کا انتقام لینے والا, بی بی کی چادر کا انتقام لینے والا, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ان کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما. ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں جگہ عطا فرما. وجود امام کی برکت سے ہر بیمار کو شفا عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ ایک دعا ان روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آپ نے گریہ کیا, خدا اسے قبول کرے. آپ جانتے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں, مسنگ پرسن ہیں. ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے زینب کے روزے پہ جا کے زینب کے روزے کی حفاظت کی تھی. ان کے بچے ان کے لیے تڑپ رہے ہیں, انہوں نے میرا ایک بھائی کیا. اے پروردگار یہ جتنے بھی لاپتہ لوگ ہیں تجھے زینب کا واسطہ بارےلا, انہیں جلد جلد ان کی اولادوں سے ملا دے, انہیں گھر سے ملا دے. اے پروردگار زینب کے صدقے میں جو بھی انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے, پروردگار بارگاہ زینب میں سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون. لعن اللہ امة قتلتک, لعن اللہ امة ظلمتک, لعن اللہ امة سمعت بذلک فلذت. ماتم سے